سورۃ الاعراف آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکار کر کہیں گے اعراف بلند جگہ والے، رجال کچھ ایسے لوگ، یعرفونہم بسیماہم کہ وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم کی خاص نشانی سے وہ کہیں گے ما اغنا نہیں فائدہ دیا انکم تمہیں جمعکم تمہارے جتھے نے، وما کنتم تستکبرون اور نہ اس نے جو تھے تم تکبر کرتے۔ تو اب اس آیت میں یعرفونہم بسیماہم کا تذکرہ ہے کہ یہ جہنمی ہیں یا جن کو وہ جن میں وہ دنیا میں پہچانتے ہوں گے وہ ہیں، یہ جہنمی ہیں یا جن کو وہ دنیا میں پہچانتے ہوں گے وہ ہیں۔ تو اب اس میں ہے کہ ماغنا عنکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل نار میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، پھر اسے آگ میں غوطہ دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اے ابن آدم تو نے کبھی کوئی آرام دیکھا؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم میں۔ تو مسلم کی حدیث نمبر 2807 ہے۔ تو انہی کے متعلق اصل میں بات ہوئی ہے کہ یہ پکاریں گے، قالوا انہوں نے کہا ما اغنا عنکم جمعکم، تو بات ثابت ہو گئی کہ اصحاب الاعراف بلند آباد والے جن کو پہچانیں گے دو سکتے ہیں، یا تو اپنے ساتھیوں کو جن کے ساتھ ان کا ملنا ہوا ہوگا یا جن کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہوگی، تو پھر وہ کہیں گے بھی نہیں فائدہ دیا تمہارے گروہ نے، یعنی کہ رشتہ داریوں اور آپس کی دنیا میں مل کر رہنے نے ان چیزوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو اہؤلاء الذین، کیا یہی ہیں وہ لوگ، اقسم تم کہ تم قسمیں کھاتے ہو، لا ینالہم اللہ کہ نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ برحمت اپنی رحمت، ادخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم نہیں ہے کوئی خوف تم پر، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تو اللہ کہیں گے یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کی بابن قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو کوئی رحمت، ادخلوا الجنت تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم نہیں ہے کوئی خوف تم پر، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قریش کے کھاتے پیتے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تو قسمیں کھا کر کہتے ان لوگوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ اب اعراف والے جہنم میں ان لوگوں کو پہچان کر جو نادار مسلمانوں سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہیں گے دیکھو یہ وہی ہیں لوگ ہیں نا جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، دیکھ لو اب یہ وہی ہیں جن نے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم پر کوئی خوف ہے نہیں ہے نہ غمگین، لیکن تم جو دنیا میں تانے دیتے ہو اب قابو آ چکے ہو، اب تم قابو آ چکے ہو، دنیا میں تم تانے دیتے تھے۔ تو یہ ایک سزا ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 50 میں ونادا اور پکار کہیں گے اصحاب النار دوزخ والے اصحاب الجنت جنتیوں کو، ان افیزو یہ کہ تم ڈالو علینا ہم پر من الماء کچھ پانی، او یا پھر پھینکو مما اس میں سے جو کچھ رزقکم اللہ اللہ نے تم کو رزق کیا۔ قالو تو وہ جنتی کہیں گے آگے سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں، علی الکافرین کافروں پر، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، یعنی کہ جنتیوں سے جہنمی کہیں گے کہ تھوڑا بہت کھان پین واسطے سانو پہنچاؤ، تو اللہ تعالیٰ بول کے کہیں گے جنتیوں یہ کام نہیں کرنا، اب ان پر یہ جنت کا بالکل ان پر تو ہوا بھی حرام ہے، ان کو کچھ نہیں دینا۔ تو آگے فرمایا الذین وہ لوگ اتخذوا دینہم کہ جنہوں نے بنایا دین کو
لہون تماشا، ولائبن کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم جو آج، ننساہم ہم بلا دیں گے ان کو، کما نسوا جس طرح انہوں نے بلا دیا، لقاء یوم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا اور نہیں تھے وہ جو ہماری آیات کا یجحدون انکار کرتے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنایا اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، تو آج ہم بلا دیں گے جس طرح انہوں نے دنیا میں ہمیں بلایا تھا اللہ تعالیٰ، وما کانوا بآیات جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کہہ رہے آج ہم ان کا انکار کر دیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جئناہم تحقیق ہم لائے ان کے پاس بھی کتاب نے ایسی کتاب، فصلناہ کہ ہم نے مفصل بیان کیا ہے اس کو، علی علم علم کے ساتھ، ہدن و ہدایت ہے، ورحمتاً و رحمت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون کیا نہیں وہ دیکھتے الا تاویلہ اس انجام قیامت کو، یوم تاویلہ یوم یاتی تاویلہ کہ جب آئے گا یہ انجام، تو یقول الذین کہیں گے وہ لوگ، نسوہ کہ بھولے ہوئے تھے، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت تحقیق آئے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول بالحق کی حق کے ساتھ، فہل لنا پھر کیا ہمارے لیے ہے، من شفعاء کوئی سفارشی، فیشفعوا کہ وہ سفارش کرے لنا ہمارے لیے، او نردو جو ہم لٹا دیے جائیں، فنعمل ہم عمل کریں، غیر الذی عمل کننا نعمل جو ہم کرتے تھے، قد خسروا تحقیق سارے میں ڈالا، انفسہم انہوں نے اپنے نفسوں کو، وضل عنہم اور گم ہو گیا عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ گڑھتے تھے۔ تو اب بات بیان ہو رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن جو لوگ برے لوگ ہیں ان کا انجام بیان ہو رہا ہے، تو هل ينظرون الا تاویلہ کا مطلب تاویل کا معنی کسی چیز کی اصل حقیقت یا اس کا انجام ہے، تو اس میں جھٹلانے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ قرآن میں جس عذاب دینوی اخروی کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کیا وہ اس کے پیش آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یاتی تاویلہ یا شاہ عبد القادر فرماتے ہیں یعنی کافر رات دیکھتے ہیں، اس کتاب میں خبر ہے عذاب کی کہ ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک پڑے درست نکلے تب قبول فرمائے لیں، سو جب ٹھیک پڑے گی تو خلاصی کہاں سے ملے گی؟ خبر اس لیے ہے کہ آگے پہلے سے بچاؤ پکڑیں، یعنی جس انجام کے یہ منتظر تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد حق کا اعتراف کریں۔ تو دنیا میں وہاں جا کے وہ کہیں گے ہمارا سفارشیوں کا کچھ کام نہیں آئے گا، ان کی نا حسرتیں کام آئیں گی، کام آنے والے نیک اعمال ہی ہیں بس۔ ان ربکم اللہ الذی بے شک تمہارا رب، الذی وہ رب ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، یعنی کہ اللہ وہ رب ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر، یغشی اللیل وہ ڈانپتا ہے رات سے، النہار دن کو، یطلبہ کہ وہ طلب کرتی ہے رات اس دن کو، حثیثاً جلدی جلدی، والشمس والقمر اور اس نے پیدا کیے سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات اس حال میں کہ وہ سب تابع ہے، بامرہ اللہ کے حکم سے، الا خبردار اگار ہو، لہو اسی کے لیے، الخلق پیدا کرنا ہے، والامر اور حکم فرمانا ہے، تبارک اللہ بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب بھی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر، اور ڈانپتی ہے رات دن کو، اور وہ طلب کرتی ہے رات جلدی، اور سورج اور چاند ستارے
اس حال میں کہ تابع اللہ کے حکم کی۔ الا لہ الخلق والامر، تو اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے، اور اللہ بہت برکت یعنی کہ بابرکت ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی توحید بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو بعض لوگ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کو مانتے نہیں ہیں، ہر جگہ کے عقیدے کا رد ہوا کیونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو اب یہاں اس آیت میں مکمل تفصیل کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا گیا ہے، تو استوا یعنی کہ لفظ جو ہے یہ 6 مقام پر آیا ہے، 7ویں جگہ پر بلکہ سورۃ طٰہٰ میں، اور اسی طرح اور بھی 600 کے قریب آیات ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں۔ تو آگے فرمایا ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، تضرعاً آہوازاری کرتے ہوئے، خفیاً چپ کے، انہ تحقیق وہ لا یحب المعتدین، نہیں وہ پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، ولا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاح کے بعد، وادعوا تم پکارو اس اللہ کو، خوف کرتے ہوئے، وطمعاً طمع کرتے ہوئے، ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ وہو الذی، وہ اللہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہوائیں، بشراً جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، بین یدی اپنی رحمت سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت جب وہ اٹھاتی ہیں، صحاباً ثقالاً بھاری بادلوں کو، سکناؤ تو ہم ہانکتے ہیں ان کو، لبالدن میتن ایک مردہ شہروں کی طرف، فانزلنا به تو ہم نے اتارا اس کے ساتھ، الماء پانی، فاخرجنا به تو ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ، من کل الثمرات ہر طرح کے میوے، ہم ہر طرح کے میوے جو ہیں ان کو نکالتے ہیں، کذالک نخرج الموتیٰ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو قبروں سے، لعلہم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، تو ہم ہانکتے ہیں ان کو مردہ شہروں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیتے ہیں، پھر اس سے جناب میوے نکلتے ہیں، اسی طرح مردوں کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ جب جس طرح ہوا چلتی ہے، ہوا کے بعد بارش ہوگی، بارش ہوتی ہے، پھر بارش پانی برساتی ہے، اور پانی پھر مردہ زمین میں پہنچتا ہے تو پھر انگوری اگرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو یہ دلائل کے ساتھ یعنی کہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کس طرح موت و حیات کا مالک ہے، اور وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، ان باتوں میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ والبلد الطیب، اور شہر زمین، الطیب پکیدہ عمدہ ہے، یخرج نباتہ نکلتی ہے اس کی انگوری، باذن ربہ اپنے رب کے حکم سے، والذی اور وہ زمین، خبثا جو خراب ہے، لا یخرج نہیں نکلتی اس کی انگوری، الا ناقدن مگر ناقص ہی، کذالک اس طرح نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں آیاتی اپنی آیتوں کو، لقوم یشکرون جو شکر کرتے ہیں، یعنی کہ والبلد الطیب شہر زمین بہت عمدہ ہے، وہ نکالتی ہے اس کی انگوریاں اپنے رب کے ساتھ، والذی اور وہ جو زمین خراب ہے نہیں نکلتی اس کی انگوریاں، الا ناقدن مگر ناقص، کذالک نصرف الآیات اس طرح پھیر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم اس قوم کے لیے، یشکرون جو شکر کرتی ہیں۔ تو والبلد الطیب یخرج نباتہ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہی مثال مومن اور کافر اور منافق کے دل کی ہے، جیسا کہ تابعین سے مروی ہے، ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال رحمت کی اس بارش کی ہے جو ایک زمین پر برسی، اور اس کے جو حصے زرخیز سے انہوں نے پانی کو جذب کر لیا اور خوب گھاس اور چارہ اگایا، بعد حصے سخت تھے انہوں نے پانی کو روک لیا، تو اللہ نے ان کے 7 لوگوں کو نفع دیا، چنانچہ انہوں نے خود پیا پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا، ایک حصہ ایک اور ٹکڑے پر برسا جو محض چٹین میدان تھے، انہوں نے نہ پانی روکا نہ کوئی سبزہ اڑایا، یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھ کر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اور اس شخص کی
جس نے نہ اس کے ساتھ سر ہی اٹھایا، نہ خود سمجھا، نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ دے کر بھیجا ہے۔ تو یہاں اصل میں بات بیان ہو رہی ہے کہ شہروں کی طرح مثال ہے، مومنوں کی بھی اس طرح مثال ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذنہ، تو اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ حدیث میں نے بیان کر دی ہے۔ لقد البتہ تحقیق ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، اس نے کہا، یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں تم پر بہت بڑے عذاب سے۔ قال الملأ، جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو آگے سے چودھریوں نے کہا، من قومی، قوم کے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو قالت، نوح علیہ السلام نے آگے سے کہا، یا قوم، یا میری قوم، لیسا بھی، نہیں ہے میرے پاس، ضلالت، کوئی گمراہی، ولیکنی، اور لیکن میں تو رسول ہوں، من رب العالمین، رب کی طرف سے، میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ابلغکم، میں تو پہنچاتا ہوں تمہیں رسالات ربی، رب کا پیغام، وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، وعالم من اللہ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور آگوں سے سرداروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں۔ تو سیدنا نوح نے کہا، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا جو صحیح پیغام ہے میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اللہ رب العزت کا پیغام، میں تو صرف اور صرف اسی کو آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اوپر بیان ہدایت الہی اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے میں لوگوں کی دو قسمیں، ایک پقیدہ اور دوسرے جو ہیں بد لوگ۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح میں مذکورہ بت ود، سوا، یغوث، نصر لوگوں کے نام تھے۔ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی مجلس میں جن میں بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان کے نام رکھ دو، یہاں تک کہ جب وہ نسل فوت ہوگی تو علم مٹ جائے گا تو ان کی بات شروع ہوگی۔ تو تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح عراق میں بات تھی اور ان کا زمانہ تقریباً 3500 یا 2800، مگر اس زمانے کی صحت کی کوئی دلیل نہیں۔ اوا عجب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان اس بات سے کہ جاءکم، آئے ہیں تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے تمہارے ہی مردوں سے نبی آیا ہے، تو فکذبوا، انہوں نے جھٹلایا نوح کو، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو، تو فانجینا، ہم نے نجات دی، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا الذین، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ دل کے اندھے لوگ ہیں۔